حویلی کا دالان جو چند گھنٹے پہلے روشنیوں اور قہقہوں سے گونج رہا تھا، اب کسی قبرستان کی مانند خاموش تھا۔ وہ بارات جس کے استقبال کے لیے پورا خاندان پلکیں بچھائے کھڑا تھا، واپس لوٹ چکی تھی۔ چودھریوں نے عین وقت پر نکاح سے انکار کر کے سکندر شاہ کی عزت مٹی میں ملا دی تھی۔ شاہ صاحب غضب ہو گیا، بارات واپس چلی گئی ہے۔ ملازمہ کے ان الفاظ نے حویلی کے ہر فرد کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سکندر شاہ جن کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا، صدمے کی شدت سے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی پوتی نمرا، جس کے سر سے بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ اڑ گیا تھا، آج ایک بار پھر زمانے کی بے رحمی کا نشانہ بنی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، تائی جان نے زہریلے لہجے میں ہال میں کھڑے ہر شخص کے کان بھرنا شروع کیے۔ کون کرے گا اس منحوس سے شادی؟ پیدا ہوتی ماں باپ کو نگل گئی اور اب ہماری خاندانی عزت کو چاٹنے چلی ہے۔ اس کے تو قدم ہی منحوس ہے۔ شہناز، خاموش ہو جاؤ، سکندر شاہ نے کانپتی ہوئی دل گرفتہ آواز میں کہا، لیکن ان کی آواز کا پہلا سروب اب دم توڑ چکا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے بیٹیوں اور پوتے کی طرف دیکھا، لیکن سب نے نظریں چرا لی۔ کوئی بھی ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا جسے پورا خاندان منحوس قرار دے چکا تھا اور جس کی بارات دروازے سے لوٹ گئی تھی۔ عزت کا جنازہ نکل رہا تھا اور سکندر شاہ کی آنکھوں میں موت کا سا سکوت اتر رہا تھا۔ اسی اسنا میں حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور داؤد شاہ اپنی پوری باروب شخصیت کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے حویلی کا یہ اجڑا اور خاموش منظر دیکھا تو اس کے پتھر دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اس نے دادا جان کی جانب دیکھا، جن کا سر ہمیشہ فخر سے اونچا رہتا تھا، لیکن آج وہ سر جھکا ہوا تھا۔ داؤد آہستہ سے ان کے قریب گیا، ان کے بوڑھے لرزتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور نہایت ہی محبت اور عقیدت سے بولا، آغا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ لیکن اس اقرار کے پیچھے داؤد کے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی، وہ صرف وہی جانتا تھا۔ یہ نمرا کی بارات لوٹنے سے زیادہ اس کی اپنی اس محبت کی موت تھی جو اس نے 13 سال کی عمر سے اپنے دل میں بڑی محبت سے پالی تھی۔ وہ علیزے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف اس کا دادا تھا، وہ ہستی جس نے اسے پالا پوسا، اسے اس مقام پر پہنچایا، اور دوسری طرف اس کی اپنی محبت علیزہ تھی۔ داؤد نے ایک نظر لال جوڑے میں لپٹی روتی ہوئی نمرا پر ڈالی، جس کی سسکیاں پورے دالان میں گونج رہی تھی۔ داؤد کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن دادا کی آنکھوں کے آنسو اس کے وجود پر بہت بھاری پڑ گئے تھے۔ اس نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا، اپنے تڑپتے ہوئے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ دادا جی، آپ کا سر کبھی نیچے نہیں جھکے گا۔ داؤد کی آواز دھیمی لیکن فولادی تھی۔ مولوی صاحب سے کہیں نکاح کی تیاری کریں، نمرا کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ دالان میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ شہناز بیگم کا طنزیہ چہرہ فوراً سہم گیا۔ نمرا نے حیرت اور ڈر سے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اٹھا کر داؤد کو دیکھا، لیکن داؤد نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور اپنی محبت کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ دیا تھا۔ نکاح کی رسم سادگی سے مکمل ہو گئی۔ دستخط کرتے وقت داؤد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر قلم کی جنبش اس کے دل پر علیزہ کے نام کو مٹا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد نمرا کو داؤد کے وسیع و عریض تاریک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں دھیمی لائٹ جل رہی تھی۔ نمرا بستر کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کا پورا جسم خوف اور بے یقینی سے کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ داؤد نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے دادا کی عزت کی خاطر کی ہے، اور اس کے دل میں نمرا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور داؤد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہرا تناؤ اور شدید غصہ واضح تھا۔ اس نے غصے سے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رویا ہو یا پھر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبا رہا ہو۔ وہ بستر کے قریب آیا، لیکن نمرا سے فاصلے پر ہی رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، ایک سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لیا۔ دھوئیں کے بادل کمرے کی فضا میں پھیل گئے۔ یہاں دیکھو۔ داؤد کی آواز اتنی سرد اور سخت تھی کہ نمرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ نمرا نے لرزتے ہوئے اپنے گھونگھٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور سہم کر اسے دیکھا۔ داؤد نے سگریٹ کا دھواں باہر نکالتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ تمہیں منحوس کیوں کہتے ہیں، لیکن آج تم واقعی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نحوست ثابت ہوئی ہو۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھن گئی ہے۔ نمرا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ داؤد نے گھڑی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ اور غزیرہ تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ یہ زرق پر دلہن کا جوڑا اتارو اور عام کپڑے پہن کر فرش پر سو جاؤ۔ مجھے اپنے کمرے میں یہ تماشا 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہے۔ نمرا نے ڈرتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہا، لیکن میں نے کہا 5 منٹ۔ داؤد کی گرجدار آواز نے کمرے کے در و دیوار ہلا دی۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے ایشٹرے میں مسلتے ہوئے نمرا کے بالکل قریب جھکا۔ اگر 5 منٹ میں تم نے خود کو تبدیل نہ کیا تو پھر مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، اور یقین مانو وہ طریقہ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔
اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت اور اپنے دل کے ٹوٹنے کا کرب دیکھ کر نمرا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بنا کوئی سوال کے لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بستر سے اٹھی اور الماری کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شادی اس کے لیے کسی پھانسی کے پھندے سے کم نہیں تھی۔ رات بھر فرش پر پڑے رہنے اور سرد آہیں بھرنے کے بعد نمرا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم فرش پر سونے کی وجہ سے بری طرح اکڑ چکا تھا اور لال عروسی جوڑا جگہ جگہ سے شکنوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے بستر کی طرف دیکھا لیکن وہاں داؤد موجود نہیں تھا۔ چادر بالکل صاف تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رات بھر بستر پر لیٹا تک نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، وہ جا چکا تھا۔ نمرا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی۔ الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر اس نے جلدی سے چینج کیا، اپنے بکھرے بالوں کو سلیقے سے باندھا اور دالان کی طرف جانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل سینے میں بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اب اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ جب وہ دالان میں پہنچی تو وہاں پہلے ہی ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ تائی جان چائے کی پیالیاں سیٹ کر رہی تھیں اور حویلی کی دوسری خواتین ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھیں۔ نمرا کو دالان میں داخل ہوتے دیکھ کر جیسے سب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ لو آ گئی نئی نویلی دلہن صاحبہ، شہناز بیگم کے زہریلے لہجے نے فضا کو مکدر کر دیا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ پر زور سے مارا اور تنزیہ ہنسی۔ دیکھو ذرا ماتھے پر سندور سجائے کس ٹینشن سے چلی آ رہی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی زندگی برباد کر کے یہاں آئی ہے۔ پورے خاندان کو مٹی میں ملا کر اب حویلی کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہوگی۔ نمرا نے سہم کر اپنا سر جھکا دیا، اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلوں کو سختی سے بھیجنے لگے۔ تائی جان میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ شہناز بیگم 2 قدم آگے بڑھی، ان کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ میری بیٹی علیزہ کا گھر اجاڑ دیا تم نے۔ داؤد کے دل میں کون تھا یہ پوری حویلی جانتی تھی، لیکن تم اپنی اس نحوست کے ساتھ آئی ہو اور اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو نگل گئی۔ داؤد کو تو نصیب ہی پھوٹ گیا جو تمہاری شکل دیکھنا پڑی۔ دالان میں موجود باقی خواتین خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شہناز بیگم کو روک سکے۔ نمرا کے آنسو اب بوند بوند بن کر فرش پر گر رہے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس لڑکی محسوس کر رہی تھی جس کا اس دنیا میں کوئی مخلص نہیں تھا۔ شہناز بیگم، ایک گرجدار اور باروب آواز دالان میں گونجی تو جیسے سب کے سانس رک گئے۔ سیڑھیوں کے پاس داؤد شاہ کھڑا تھا، اس کے بال ابھی گیلے تھے اور وہ سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کا جلال بتا رہا تھا کہ اس نے تائی جان کے زہریلے جملے سن لیے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا دالان کے مرکزی میں آیا۔ اس کی نظر سیدھی شہناز بیگم پر تھی، جبکہ نمرا ڈر کے مارے ایک طرف سے بٹ گئی۔ داؤد بیٹا میں تو بس۔ شہناز بیگم کا لہجہ داؤد کے روب کے سامنے فوراً دھیما پڑ گیا۔ بس کیا تائی جان؟ داؤد کی آواز دھیمی لیکن فولاد کی طرح سخت تھی۔ آپ صبح صبح اس حویلی کے دالان میں بیٹھ کر کس کو تانے دے رہی ہیں؟ بیٹے میں تو علیزہ کے حق کی بات کر رہی تھی۔ نمرا نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ داؤد نے سخت لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ اس نے ایک سرد نظر نمرا کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی جس میں نفرت تو تھی لیکن ایک عجیب سا خاندانی تحفظ بھی تھا۔ یہ نکاح آغا جان کے حکم پر ہوا ہے اور اس حویلی کا وارث میں ہوں۔ نمرا پر طنز کرنے سے پہلے یہ مت بھولیں کہ اب اس کے نام کے ساتھ داؤد شاہ کا نام جڑا ہوا ہے اور میری موجودگی میں میری بیوی کی تذلیل کرنا میری اپنی ذات کی تذلیل ہے۔ شہناز بیگم کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ داؤد نے نمرا کی طرف دیکھا جو حیرت اور نامعلوم امید کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن داؤد کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اتنی دھیمی آواز میں بولا جو صرف نمرا ہی سن سکتی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری محبت میں یہ سب کہا ہے، میں صرف اپنے نام اور اپنی پگڑی کی حفاظت کر رہا تھا۔ میرے کمرے کے اندر تم اب بھی میرے لیے وہی نحوست ہو جس نے میری علیزہ کو مجھ سے چھینا ہے۔ یہ کہہ کر داؤد نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ نمرا کا دل جو ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا ایک بار پھر پاش پاش ہو کر رہ گیا تھا۔ داؤد کی دالان سے نکلتی علیزہ کی کال اس کے موبائل پر آئی۔ اس کا نام اسکرین پر چمکتے ہی داؤد کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے اوپر اپنی پرسکون بالکنی کی طرف بڑھ گیا تاکہ تنہائی میں اس سے بات کر سکے۔ دوسری طرف نمرا دالان میں اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی ملازمہ نے آ کر دھیرے سے کہا، بی بی جی آغا جان آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ نمرا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ آغا جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو آغا جان بستر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور دکھ کے گہرے سائے تھے، لیکن نمرا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں شفقت اتر آئی۔ انہوں نے نمرا کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری بچی۔ آغا جان نے نمرا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لیا۔ ان کا لہجہ انتہائی پردرد اور سنجیدہ تھا۔ میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ داؤد نے سب کے سامنے تمہارے لیے ڈھال بن کر تمہیں بچا تو لیا، لیکن اندر تنہائی ہے۔
اس بند کمرے میں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور تمہیں کیا سمجھ رہا ہے، میں سب اچھے سے سمجھتا ہوں میرے بچے۔ نمرا نے چونک کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو لرز کر گال پر آ گرے۔ مگر نمرا، تمہیں ہمت نہیں ہارنی، آغا جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کے دل میں اپنے لیے ایک الگ مقام بنانا ہوگا۔ مانتا ہوں داؤد اس وقت غصے میں ہے، لیکن اب اس کی زندگی پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ تم نے اپنے صبر اور محبت سے اس کا دل جیتنا ہے۔ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ اس نے بس خاموشی سے آغا جان کی باتیں سنی اور اپنے سر کو ہاں میں ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اس کا معصوم دل آغا جان کی ان دلاسوں سے تھوڑا پرسکون ضرور ہوا تھا، لیکن آنے والا طوفان ابھی باقی تھا۔ جب نمرا واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو داؤد وہاں سے پہلے سے موجود تھا۔ وہ بستر کے سرہانے بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر نمرا پر پڑی، اس کی سرخ آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آ گئی تم؟ داؤد نے سگریٹ کا دھواں اس کی طرف اچھالتے ہوئے کڑوے اور تھیکے لہجے میں کہا۔ تمہاری وجہ سے میری علیزہ وہاں رو رو کر پاگل ہو رہی ہے، وہ خودکشی کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کر کے مجھ سے کیا چھینا ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے پاس جانا ہوگا۔ اس کی کڑوی باتیں نمرا کے دل کو چھلنی کر گئی، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ داؤد نے غصے سے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی، اپنا والیٹ اور چابیاں اٹھائیں اور نمرا کو وہیں اکیلا روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نمرا بستر کے کونے میں بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ وہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اس نے خاموشی سے پورے کمرے کی صفائی کی، سگریٹ کی راکھ صاف کی اور پھر داؤد کے بکھرے کپڑے اٹھا کر انہیں نہایت نفاست سے استری کیا اور الماری میں ترتیب سے سیٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ حویلی کے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی تاکہ اپنے دکھ کو بھلا سکے۔ داؤد تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا شہر کے ایک سنسان کیفے میں پہنچا جہاں علیزہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر بناوٹی آنسو تھے، لیکن حقیقت میں اس کی آنکھوں میں صرف لالچ سجا تھا۔ اسے داؤد سے نہیں بلکہ داؤد کے خاندان کے پیسے اور ان کے شاہانہ طرز زندگی سے محبت تھی۔ داؤد، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے جذباتی ڈرامہ شروع کیا۔ میں خودکشی کر لوں گی اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی۔ میں تو صرف اور صرف تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ علیزہ، میری بات سنو، میری مجبوری تھی۔ داؤد نے بے بسی سے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے کوئی مجبوری نہیں سننی، علیزہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے اب تم پر یقین نہیں رہا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مجھے یقین آئے۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا علیزہ، بس تم رو مت۔ داؤد اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ علیزہ کے ہونٹوں پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے داؤد کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، تو پھر ایسا کرو، اپنے دادا کی حویلی چھوڑو، شہر کے پوش سوسائٹی میں اپنا ایک نیا شاندار ولا بناؤ اور وہ ولا میرے نام کر دو۔ ہم دونوں وہاں اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اس نمرا کو اسی پرانی حویلی میں سرنے دو، اپنے دادا کے پاس۔ بس تمہارا نام اس کے ساتھ جڑ گیا نا، اس یتیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ داؤد نے علیزہ کی اس شرط پر ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن اس کی محبت کی خمار میں آ کر اس نے حامی بھر لی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس سانپ کو اپنے سینے سے لگا رہا تھا، اور دوسری طرف نمرا خاموشی سے اس کے گھر کو سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ 3-4 دن بعد آغا جان سکندر شاہ کو اپنے کسی ضروری خاندان کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ ان کا حویلی سے جانا تھا کہ جیسے نمرا کے سر سے سائبان ہی چھن گیا۔ پیچھے حویلی کی عورتیں تائی جان شہناز بیگم، داؤد کی ماں سعدیہ بیگم اور چچی کی جیسے نمرا پر ستم ڈھانے کا کھلا لائسنس مل گیا۔ ان کی اس سازش میں شامل ہونے علیزہ بھی حویلی پہنچ گئی، جو داؤد کی ماں کی سکی بھانجی یعنی ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ علیزہ کے دل میں نمرا کے لیے نفرت کی آنچ سب سے زیادہ بھڑک رہی تھی۔ ایک پورا ہفتہ نمرا پر قیامت بن کر گزرا۔ داؤد صبح سویرے کام پر نکل جاتا اور رات گئے تک واپس لوٹتا۔ اس کی عدم موجودگی میں یہ چاروں مل کر نمرا پر طرح طرح کے ظلم کرتی۔ کبھی گرم استری سے اس کا ہاتھ جلا دیا جاتا، کبھی جھاڑو مارا جاتا اور کبھی دلان کے فرش پر گرا کر تذلیل کی جاتی۔ مگر جیسے ہی داؤد کے آنے کا وقت ہوتا، وہ سب نمرا کو دھمکا کر کمرے بند کر دیتی اور خود داؤد کے سامنے ایسی بھلی مانس بن جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ داؤد اس سب سے بالکل بے خبر اپنی ہی دنیا میں مگن رہا۔ سردیوں کی ایک یک بستہ رات تھی جب داؤد کو گھر لوٹنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ گھر کے تمام افراد اس بات کا فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ تائی جان اور علیزہ نے نمرا کو گھسیٹ کر کچن میں کھڑا کر دیا۔ یہ پورا کچن چمکنا چاہیے، اس ٹھنڈے پانی سے پورا فرش دھوگی تم، سعدیہ بیگم نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ نمرا کی انگلیاں سردی کی شدت اور زخموں کے درد سے نیلی پڑ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے برتن سمیٹنے شروع کیے، ایک کانچ کا برتن اس کے سن ہوتے ہاتھوں سے پھسل کر فرش پر گرا اور ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ تمہاری یہ ہمت!
علیزہ کچن میں داخل ہوئی اور شیرنی کی طرح نمرا پر جھپٹ پڑی۔ اس نے نمرا کے بال جکڑے اور اسے دیوار سے دے مارا۔ پہلے میری زندگی برباد کی اور اب یہاں نقصان کر رہی ہو؟ علیزہ نے باورچی خانے میں پڑی لکڑی کی کرسی اٹھا کر نمرا کے بازو اور سر پر بے رحمی سے ماری۔ نمرا کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی، لیکن کسی کو اس پر ترس نہ آیا۔ جب نمرا کا سارا کام ختم کر کے در سے کراہتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر جیسے بستر پر لیٹی، بستر کی گرم لحاف اور کمبل نے اس کے تھکے ہوئے جسم کو جیسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ درد کے مارے وہیں گہری نیند لیکن اذیت ناک نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے 2 بجے داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر تناؤ تھا۔ جیسے ہی اس نے نمرا کو اپنے بستر پر لیٹے دیکھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے بستر پر؟ وہ غصے سے آگے بڑھا تاکہ اسے بازو سے پکڑ کر فرش پر پھینک دے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ نمرا نیند میں بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ خوف سے ہسیانی انداز میں بڑبڑائی تھی، مجھے مت مارے علیزہ بیوی جی، مجھ سے غلطی سے برتن ٹوٹ گیا۔ بڑی بھی مجھے مت مارے، میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ ناک کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے حیرت اور دھچکے سے نمرا کے چہرے کو دیکھا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں اس کی نظر نمرا کے ماتھے پر لگے نیل نشان، اس کے ہونٹ کی گوشے سے رستے ہوئے سوکھے خون اور آستین سے باہر نکلے ہوئے اس بازو پر پڑی جس پر جلنے اور لکڑی سے پٹنے کے گہرے زخم واضح تھے۔ گھر والوں نے سوچا تھا کہ داؤد ہمیشہ کی طرح دیر سے آئے گا اور کچھ نہیں دیکھے گا، لیکن آج قدرت نے سچ اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ داؤد کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پچھتاوے کی ایک تیز لہر اس کے دل کو چھو کر گزری۔ وہ جس لڑکی کو اپنی زندگی کی بربادی سمجھ کر نفرت کرا تھا، وہ اس کے اپنے ہی گھر میں کیسی بے رحمی سے کچلی جا رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے غصے کو پی لیا، اپنے جذبات پر قابو پایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح فجر کا وقت تھا جب حویلی میں ہلکی ہلکی ہلچل شروع ہو گئی۔ آج گھر میں مہمانوں نے آنا تھا جو کہ داؤد کے ماموں اور ان کا خاندان تھا جو دوسرے شہر سے آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھی ملازمہ فجر کے وقت ہی اٹھ کر کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی۔ داؤد دھیمے قدموں سے کچن میں داخل ہوا۔ ملازمہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ شاہ صاحب، آپ اتنی جلدی؟ داؤد کچن کے کاؤنٹر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ نمرا کے زخم کس نے کیے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہ صاحب، میں غریب ملازمہ ہوں، مجھے مت پھنسوائیں، میں کہہ رہا ہوں بتاؤ۔ داؤد کی دھیمی گرج نے ملازمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ملازمہ رو پڑی اور اس نے پچھلے ایک ہفتے کا ایک ایک ظلم، علیزہ کا نمرا کو مارنا، تائی جان کے تانے، داؤد کی ماں کی خاموش رضامندی اور رات کے ٹھنڈے پانی سے کچن دھلوانے کا سارا سچ داؤد کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ داؤد خاموش کھڑا سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھنج گئی کہ ناخن گوشت میں دھنسنے لگے۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا۔ آج کے بعد تو مجھے اس حویلی کے پل پل کی خبر دو گی کہ نمرا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بات میرے اور تمہارے علاوہ اس حویلی میں کسی تیسرے انسان کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ مجھے سچ معلوم ہے۔ داؤد نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ داؤد وہاں سے مڑا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس نے چپکے سے ایک علیحدہ اور عالیشان ولا خریدنے کا بندوبست شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا علم اس نے کسی کو بھی نہیں ہونے دیا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور حویلی کے مہمان دالان میں بیٹھ چکے تھے۔ نمرا نے نڈھال قدموں کے ساتھ باورچی خانے میں ناشتہ تیار کیا اور کانپتے ہاتھوں سے سب کو ناشتے کی میز پر سرو کرنے لگی۔ تائی جان اور داؤد کی ماں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھیں۔ علیزہ صوفے پر بیٹھی نمرا کو گھور رہی تھی اور جیسے ہی اس نے نمرا کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا، پیچھے سے داؤد دالان میں داخل ہو گیا۔ داؤد کو دیکھتے علیزہ کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے۔ ارے داؤد، تم اٹھ گئے، آؤ نا ناشتہ کرو، میں تو بس نمرا کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھی کہ وہ تھک نہ جائے۔ علیزہ نے فوراً خوشامد والا لہجہ اپنایا۔ داؤد نے اس کی منافقت پر کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب مہمانوں سے علیگ سلیگ کی اور ناشتہ کرنے لگا۔ نمرا سب کو چائے دینے کے بعد نظریں جھکائے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ پورے دن داؤد حویلی میں ہی رہا، مہمانوں کے ساتھ وقت گزارتا رہا، لیکن اس کی گہری اور چوکنی نظریں صرف اور صرف نمرا پر تھیں۔ وہ دور سے ہی دیکھ رہا تھا کہ نمرا کس طرح اپنے زخموں کو چھپا کر خاموشی سے حویلی کا ہر کام کر رہی ہے۔ دوپہر کے وقت جب دالان میں سب مہمان بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، علیزہ کا فون بجا۔ وہ فون اٹھا کر سب کی نظروں سے بچتی ہوئی تیزی سے پیچھے باغیچے کی طرف نکل گئی۔ داؤد کی چھڑی حس جاگ اٹھی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا ہو
اور وہ خاموشی سے علیزہ کے پیچھے چل دیا۔ باغیچے ایک سنسان کونے میں کھڑی علیزہ کسی سے فون پر انتہائی رومانوی انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں جان، میں تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، بس تھوڑا سا وقت دو مجھے، حویلی میں مہمان آئے ہوئے، میں شام ٹھیک 4 بجے تم سے ملنے کے لیے آتی ہوں، آئی لو یو۔ داؤد جو درخت کی اونٹ میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے 13 سال محبت کی، جس کے لیے اس نے اپنے خاندان اور آغا جان کے سامنے جنگ لڑنے کا سوچا، وہ اسے اس طرح دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے دل میں ایک شدید طوفان اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، علیزہ، میں نے تمہارے لیے الگ ولا بنانے کا سوچا۔ مجھے لگا کہ تم نمرا کو اس لیے اذیت دے رہی ہو کہ تم مجھ سے دور ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو، مگر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ داؤد کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی خاندانی انا اور وقار کی خاطر اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہیں دیا اور خاموشی سے واپس مہمانوں میں جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے کسی کو بھی اس سچائی کی بھنک تک نہ لگنے دی۔ رات کے وقت نمرا تھکی ہاری کمرے میں آئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے الماری سے داؤد کے کپڑے نکالے اور انہیں استری کرنے لگی۔ اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، لیکن وہ اپنا فرض پورا کرنا چاہتی تھی۔ داؤد جو بستر پر بیٹھا تھا، اس نے نمرا کی کانپتی ٹانگوں اور تھکن سے چور چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی، اسے چھوڑ دو، جا کر سو جاؤ۔ داؤد کی آواز میں پہلی بار وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ نمرا نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا اور دھیمی آواز سے بولی، بس تھوڑی دیر میں استری کر کے سو جاتی ہوں۔ میں نے کہا نا، بس کرو، جاؤ اور سو جاؤ۔ داؤد نے اب کی بار قدرے نرم لیکن تاکیدی لہجے میں کہا، صبح سے کام کر کے تھک گئی ہوگی۔ نمرا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت سے داؤد کو دیکھنے لگی، لیکن تھکن اس پر اتنی غالب تھی کہ جیسے ہی وہ بستر کی طرف پڑی، اس کا توازن بگڑا اور وہ نڈھال ہو کر بستر پر گرتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے سوتے ہی داؤد بستر کے قریب آیا۔ اس نے نمرا کے سرہانے بیٹھ کر نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر پٹی رکھی، اس کے زخمی بازوں پر مرہم لگایا اور اس کے چہرے کو گہرے دکھ سے دیکھا۔ کمرے کے اندر داؤد اب نمرا کی حد سے زیادہ کیئر کرنے لگا تھا، لیکن حویلی کے باقی لوگوں کے سامنے وہ اب بھی خود کو نارمل اور خاموش ظاہر کرتا تھا، تاکہ کوئی اس کی بدلی ہوئی سوچ کو محسوس نہ کر سکے۔ نمرا کو بھی اب آہستہ آہستہ داؤد کی اس خاموش عادت اور اس کے لمس کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد آغا جان حویلی واپس آ گئے۔ وہ ایک زیرک انسان تھے۔ انہوں نے حویلی میں قدم رکھتے ہی نمرا کے چہرے پر بدلاؤ، سکون اور داؤد کے رویے میں آئی خاموش تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ شام کے وقت آغا جان نے نمرا کو علیحدگی میں اپنے کمرے میں بلایا۔ میری بچی، آغا جان نے مسکرا کر نمرا کو دیکھا۔ داؤد، اب تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ نمرا کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، آغا جان، وہ اب میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آغا جان نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور بولے، مجھے پورا یقین تھا میری بچی، داؤد کبھی بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ حویلی کا سب سے باوقار بیٹا ہے۔ آغا جان کے سامنے تو نمرا نے سر جھکا لیا، لیکن جیسے ہی وہ ان کے کمرے سے باہر نکل کر اندھیرے دلان میں آئی، اس کے دل کی دیواریں لرز گئیں۔ وہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہ روک سکیں۔ اس نے اپنے دل میں روتے ہوئے تڑپ کر کہا، آغا جان، آپ نہیں جانتے کہ میں نے کتنی تکلیفوں اور کتنا ظلم سہنے کے بعد اس چھوٹی سی خوشی کی محسوس کیا ہے۔ میں روز تڑپتی ہوں، روز روئی ہوں، یا اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی خوشی مجھ سے کبھی نہ چھنے، میری یہ پناہ اب مجھ سے مت کھینچنا۔ اس کی سسکیاں حویلی کی تاریکی میں گم ہو گئی، جبکہ دوسری طرف داؤد اب اپنی باری چلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کمرے کے بند کوڑوں کے پیچھے فضا اب پہلے جیسی زہر آلود نہیں رہی تھی۔ داؤد شاہ، جو کبھی نمرا کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب خاموشی سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ بن چکا تھا۔ وہ حویلی کی دالان میں اب بھی سب کے سامنے وہی پرانی سنجیدگی برقرار رکھتا، لیکن اس کمرے کے اندر نمرا کے لیے اس کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ ایک شام جب کمرے میں دھیمی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، نمرا بستر کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ داؤد صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نمرا پر پڑی، جو ساکت بیٹھی خلا میں گھر رہی تھی۔ داؤد نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا، اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا نمرا کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ نمرا نے گھبرا کر اسے دیکھا اور فوراً اٹھنے لگی، لیکن داؤد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک ڈرتی ہو مجھ سے؟ داؤد کی آواز میں اب وہ پرانی کاٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ نمرا نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی سہمی ہوئی تھیں۔ نہیں، اب نہیں ڈرتی۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے بولا، نمرا، ہم اب دوست ہیں، تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتی ہو۔ اب تمہیں اس کمرے میں خود کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد کے منہ سے دوستی کا الفاظ سن کر نمرا کے دل کے بند گرہ جیسے کھل گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تڑپ اٹھے اور اس نے دھیرے سے اپنا سر داؤد کے شانے پر رکھ دیا۔ داؤد نے بھی بنا کسی جھجک کے اپنا بازو اس کی گرد پھیلا دیا اور اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ داؤد، نمرا کی آواز سسکیوں میں بھیگ گئی،
مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں، میری ماما بہت یاد آتی ہیں۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو تائی جان ہمیشہ کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اتنے سالوں سے اس حویلی میں صرف ایک بوجھ بن کر جی رہی ہوں، مجھے تو سچی محبت کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا۔ اس نے داؤد کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور روتے ہوئے بولنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ چودھریوں نے عین وقت پر بارات کیوں واپس بھیج دی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا داغ لگایا جو کبھی نہ دھلتا۔ اگر اس دن آپ آغا جان کے کہنے پر میرا ہاتھ نہ تھامتے تو نہ جانے آج میرا کیا حل ہوتا۔ لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے تھے، میری عزت بازاروں میں اچھل رہی تھی۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے داؤد لالا۔ داؤد نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی۔ اس کا دل پچھتاوے کی آنکھ میں جل رہا تھا کہ وہ خود بھی اس معصوم کو تڑپتا رہا تھا۔ اس نے نمرا کے سر پر اپنے لب رکھے اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، نمرا جو ہوا سو ہوا، اب کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ نمرا نے حیرت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اتنی رات کو کہاں؟ ایک ایسی جگہ جہاں تمہارے کچھ سوالوں کے جواب ملیں گے، بس تم تیار ہو جاؤ، داؤد نے پراسرار انداز میں مسکرا کر کہا۔ کچھ ہی دیر بعد داؤد کی گاڑی شہر کے ایک انتہائی معروف اور پرتعیش ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شہر کے سب سے امیر اور بڑے لوگ آتے تھے۔ ریسٹورنٹ کی خوبصورت اور قیمتی روشنیوں نے پورے ماحول کو چمکایا ہوا تھا۔ نمرا ایک خوبصورت سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس داؤد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی شاندار جگہ دیکھ کر اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ داؤد نے نہایت وقار کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اسے اندر لے کر گیا۔ ابھی وہ ایک میز کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ نمرا کی نظر سامنے ایک میز پر پڑی۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی نمرا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ گیا اور وہ گھبرا کر داؤد کے چوڑے شانے کے پیچھے چھپنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمران تھا، وہی لڑکا جس سے نمرا کی شادی ہونے والی تھی اور جو بارات واپس لے کر گیا تھا۔ داؤد نے نمرا کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر نہایت پیار اور مضبوطی سے کہا، نمرا، گھبرانے کی یا چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اب داؤد شاہ کی بیوی ہو۔ جاؤ اس کے سامنے کھڑی ہو اور اپنے اس سوال کا جواب مانگو جو تمہارے دل کو روز تڑپاتا ہے۔ میں تمہارے بالکل پیچھے کھڑا ہوں۔ داؤد کے لفظوں میں وہ طاقت تھی جس نے نمرا کے اندر ایک نئی ہمت پھونک دی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے آنسوؤں کو روکا اور مضبوط قدموں کے ساتھ سمران کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ داؤد چند قدم پیچھے رہ کر پوری چوکسی کے ساتھ اس پر نظر رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ سمران نے جیسے ہی نمرا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ارے تو چودھریوں کی چھوڑی ہوئی دلہن آج یہاں بھی پہنچ گئی؟ سمران نے اونچی آواز میں طنز کیا۔ نمرا کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، سمران، مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری کیا خطا تھی؟ تم نے عین نکاح کے وقت بارات واپس لے جا کر پورے خاندان کے سامنے تماشا کیوں بنایا؟ سمران بلند آواز میں ہنسا۔ ریسٹورنٹ کے دوسرے لوگوں کی نظریں بھی ان کی طرف اٹھنے لگیں۔ قطع! سمران نے نفرت سے کہا، قطع تمہاری نہیں، تمہارے اس مرے ہوئے باپ کی تھی۔ اس نے میرے باپ کے ساتھ کاروبار میں جو دھوکہ کیا تھا، یہ سب اس کی سزا تھی۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی کبھی تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کرنے کا شوق تھا۔ میں تو بس تمہارے پورے خاندان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا اور میں نے کر دیا۔ تمہارے باپ کی اوقات دنیا میں بھی نہیں رہی اور تم نے اپنے غرور کو بچانے کے لیے حویلی کے سب سے بڑے وارث کا پلوب کر لیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ سمران کی کڑوی باتوں اور اس کے باپ پر کی گئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش نمرا کو جیتے جی مارنے کے لیے کافی تھی۔ وہ رونے لگی، لیکن سمران کی بدتمیزی حد سے بڑھنے لگی۔ وہ کھڑا ہوا اور نمرا کا بازو پکڑ کر اسے مزید ذلیل کرنے کے لیے چیخا، تم جیسے لوگ سڑکوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، حویلیوں میں نہیں، سمران چودھری۔ یہ خوفناک گرجدار آواز پورے ریسٹورانٹ میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ سمران کچھ سمجھ پاتا، داؤد شاہ چیتے کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے سمران کا وہ ہاتھ جو نمرا کے بازو پر تھا اتنی سختی سے مڑوڑا کہ ہڈیوں کو چڑکنے کی آواز آئی۔ داؤد نے ایک زوردار گھوسا سمران کے منہ پر مارا، جس سے سمران لڑکھڑا کر پیچھے میز پر گرا اور شیشے کے برتن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ سمران کے منہ سے خون بہنے لگا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم داؤد شاہ کی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ اور میرے سامنے اس کی تذلیل کرو؟ داؤد کی آنکھیں خون خوار ہو چکی تھیں، اس کی آواز میں موت کا سا غصہ تھا۔ ریسٹورانٹ کا عملہ اور لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ سمران درد سے کرہاتا ہوا کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن داؤد نے اسے کالر سے دبوچ لیا۔ نمرا نے گھبرا کر داؤد کا بازو پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، داؤد چھوڑ دے اسے، خدا کے لیے چھوڑ دے، یہ اس لائق نہیں ہے، چلے یہاں سے۔ داؤد نے سمران کو جھٹکے سے نیچے گرایا اور انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی،
آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا تو یاد رکھنا تمہارا پورا خاندان اس شہر سے مٹا دوں گا۔ داؤد غصے سے نمرا کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا، نمرا خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ باہر کھلی سڑک پر پارکنگ کے قریب پہنچے، اچانک سامنے سے آتی ہوئی ایک چمکتی ہوئی گاڑی پر نمرا کی نظر پڑی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے علیزہ باہر نکلی۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وہی امیر لڑکا تھا جس سے وہ فون پر بات کری تھی۔ علیزہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کی کافی قریب ہو رہی تھی۔ ان کا یہ انداز بتاتا تھا کہ ان کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہے۔ نمرا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اس نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، وہ داؤد کو کچھ بتانے کے لیے بولنے ہی والی تھی۔ داؤد، وہ دیکھے، وہ علیزہ ہے۔ اور لیکن داؤد نے اس کی بات کاٹ دی اور اس کا ہاتھ اور سختی سے پکڑ لیا۔ داؤد کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، اس کی آنکھیں اب بھی سپاٹ اور سنجیدہ تھیں، کیونکہ وہ علیزہ کا یہ سچ پہلے ہی جانتا تھا اور اس کا مقصد علیزہ کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ مجھے معلوم ہے نمرا، داؤد کی آواز دھیمی اور سرد تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی یا وہاں جانے کی، وقت آنے پر اس کی سزا اسے خود مل جائے گی۔ داؤد نے علیزہ کی طرف ایک حقارت آمیز نظر ڈالی جس نے اسے اپنی 13 سالہ محبت کے بدلے یہ غلیظ دھوکہ دیا تھا۔ اس نے نمرا کو پیار سے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی حویلی کی طرف دوڑ رہی تھی، لیکن گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نمرا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو اب بھی تھم نہیں رہے تھے، سمران کے جملے اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن ساتھ ہی داؤد کا اس کے لیے لڑنا اور اس کا تحفظ کرنا اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون بھی دے رہا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچے تو رات کافی بھیگ چکی تھی۔ داؤد نمرا کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نمرا کو بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود الماری کی طرف گیا، وہاں سے مرہم کی ڈبیا نکالی اور نمرا کے سامنے بیٹھ گیا۔ نمرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ داؤد نے نہایت نرمی سے اس کا زخمی ہاتھ اٹھایا جہاں سمران نے اسے سختی سے پکڑا تھا اور وہاں ہلکا سا نیل پڑ چکا تھا۔ داؤد نے نہایت پیار اور نفاست سے اس پر مرہم لگانا شروع کیا، اس کا ہر لمس نمرا کے دل کے زخموں پر جیسے مرہم رکھ رہا ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر درد اب میرا ہے نمرا، داؤد نے مرہم لگاتے ہوئے بنا اوپر دیکھے دھیرے سے کہا۔ اب کسی سمران یا کسی علیزہ میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری آنکھ پہ اب آنسو ملا سکے۔ میں ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لوں گا۔ نمرا نے خاموشی سے داؤد کے چہرے کو دیکھا جو اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ تھا اور اب دھیرے دھیرے اس کے دل کا واحد مکین بنتا جا رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے اس واقعے کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ حویلی میں بظاہر خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ داؤد شاہ نے اپنی بساط بچھا دی تھی اور اب مہروں کو مات دینے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک شام داؤد نے حویلی کے تمام افراد کو دالان میں اکٹھا ہونے کا پیغام بھیجا۔ طاہر جان، شہناز بیگم چچی اور داؤد کی ماں سریہ بیگم صوفوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ علیزہ بھی وہیں موجود تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ داؤد آج سب کے سامنے شہر والے ولا کا اعلان کرے گا، اسے اپنے نام کروائے گا اور نمرا کو طلاق دے کر اس سے اپنی شادی کا اعلان کرے گا۔ آغا جان بھی اپنے سفر سے واپس آ چکے تھے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھے اپنے پوتے کی آنکھوں میں سلگتے سچ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نمرا سب سے پیچھے دیوار کی اوٹ میں سر جھکائے کھڑی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو دالان میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ داؤد شاہ اپنی پوری باروب اور جلال والی شخصیت کے ساتھ سب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں فولاد کی طرح سخت تھیں۔ اوپر سے نیچے تک سب کا جائزہ لینے کے بعد داؤد نے بات کرنا شروع کی۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے اور آج آپ سب کو یہاں اس فیصلے میں شریک کرنے کے لیے بلایا ہے۔ علیزہ نے مسکرا کر طاہر جان کی طرف دیکھا، اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے علیزہ سے محبت کی تھی۔ پورے 13 سال میں نے اس لڑکی سے وفا نبھائی، اپنے دل کا ہر جذبہ اس کے نام کیا۔ وقت اور حالات نے مجھے موقع نہ دیا، ورنہ میں اس سے شادی بھی کرتا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا، نمرا کا میری زندگی میں آنا، وہ بہت غلط تھا۔ وہ رکا، اس نے مڑ کر نمرا کی طرف دیکھا جو سہم کر اسے سن رہی تھی۔ داؤد کے لہجے میں اب ایک فخر شامل ہو گیا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ جو ہوا بہت صحیح ہوا۔ نمرا میری زندگی میں کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔ علیزہ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے علیزہ جیسی مکار عورت سے بچا کر نمرا جیسی پاک باز اور مخلص بیوی عطا کی۔ داؤد کا یہ جملہ دالان میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ دالان میں موجود ہر شخص حیرت کا مجسمہ بن گیا، سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ علیزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔
داؤد کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ علیزہ صدمے سے چیخی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ داؤد چند قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تیز ہو گئی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں علیزہ، تمہارا دوسروں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری 13 سال محبت کا سودا بازاروں میں کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ علیزہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر نمرا کو دیکھا اور اس کا چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ اس منحوس لڑکی نے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہارے کان بھرے ہیں، میں آج اس کا منہ نوچ لوں گی۔ علیزہ آپے سے باہر ہو کر نمرا کو مارنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ نمرا نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس سے پہلے کہ علیزہ کا ہاتھ نمرا تک پہنچتا، داؤد کی ایک خوفناک گرجدار آواز نے پورے دلان کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ خبردار! داؤد علیزہ اور نمرا کے درمیان ایک پہاڑ کی طرح آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آواز میں وہ جلال تھا کہ علیزہ کے قدم وہیں جکڑ گئے۔ خبردار جو میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھایا! میں نے اب تک جو برداشت کیا وہ صرف صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ اگر آج کے بعد تم نے یا اس حویلی میں سے کسی نے بھی میری بیوی کو ایک لفظ بھی کہا یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ داؤد کی اس گرج پر داؤد کی ماں سریہ بیگم گھبرا کر آگے بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر داؤد کو غصہ حد سے بڑھ گیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے فوراً پیندرا بدلا اور مظلوم بن کر بولی، ارے داؤد بیٹے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نمرا تو ہماری بیٹی جیسی ہے، ہم تو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، بھلا ہم اسے کیوں کچھ کہیں گے؟ تائی جان شہناز بیگم نے بھی فوراً اپنی سانس والی مہم جوئی دکھائی اور سریہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ہاں بیٹے، سریہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، ہم نے تو اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، تم خواہ مخواہ ہم پر شک کر رہے ہو اور علیزہ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ ان عورتوں کی یہ منافقت دے کر داؤد کے ہونٹوں پر ایک سرد اور حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر کھڑی بوڑھی ملازمہ کو اشارہ کیا۔ ملازمہ کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھی اور اس نے داؤد کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ تھمایا۔ داؤد نے وہ ٹیبلٹ میز پر رکھا اور اس کی اسکرین سب کے سامنے کر دی۔ محبت کرتی ہیں آپ اس سے؟ بیٹی سمجھایا آپ نے اسے؟ داؤد کی آواز میں اب زہر گھلا تھا۔ دیکھے ذرا اپنی اس محبت کو۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ پچھلے ایک ہفتے میں نمرا پر ڈھائے جانے والے سارے مظالم اس میں ریکارڈ تھے۔ تائی جان کا نمرا کو گھسیٹنا، داؤد کی ماں کا خاموش رہ کر ظلم دیکھنا، علیزہ کا کچن میں لکڑی کی کھرچی سے نمرا کو بے رحمی سے مارنا اور اس کے ہاتھ پر گرم استری لگانا، سب کچھ شواہد کے ساتھ سامنے آ چکا تھا۔ اگلے ہی ویڈیو میں علیزہ کا ریسٹورنٹ کے باہر غیر مردوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومنا اور فون پر داؤد کو بیوقوف بنا کر اس کی جائیداد لوٹنے کی مکرانہ باتیں بھی صاف سنی جا سکتی تھیں۔ دالان میں موجود تمام خواتین نے جیسے یہ ویڈیوز دیکھی، ان کے چہرے پر موت کا سا سکوت چھا گیا۔ نہیں داؤد، یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے۔ سریہ بیگم اور تائی جان نے بیک زبان انکار کرنا چاہا۔ خاموش! داؤد کی ایک آخری گرج نے سب کی زبانوں کو ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیے۔ اس کے چہرے کا خوفناک جلال دیکھ کر کسی میں ایک لفظ بولنے کی بھی جرات نہ رہی۔ حویلی کی وہ عورتیں جو خود کو بہت چالاک سمجھتی تھیں، آج اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب کر خاموش مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھیں۔ داؤد مڑا، اس نے آغا جان کا ہاتھ تھاما اور پھر نمرا کے قریب آیا۔ نمرا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ اس مان کے تھے جو داؤد نے اسے دیا تھا۔ میں آغا جان اور اپنی بیوی نمرا کو لے کر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد ہمارا اس حویلی سے اور آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ داؤد نے دو ٹوک اور حتمی فیصلہ سنایا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ سرکاری کاغذات نکالے اور نہایت پیار سے نمرا کے لرزتے ہاتھوں میں تھما دیے۔ نمرا، یہ میرے نئے ولا کے کاغذات ہیں۔ وہ نیا اور شاندار ولا اب سے تمہارا ہوا، وہ اب تمہارے نام ہے۔ نمرا نے حیرت اور عقیدت سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ داؤد نے نمرا کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ سے آغا جان کو سہارا دیا اور ملازموں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں حویلی کے اس دالان کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے تائی جان، داؤد کی ماں اور علیزہ اپنی تصدیر اور خاموش جرم کی تصویر بنے وہیں کھڑے رہ گئے، جیسے وقت نے انہیں ان کی اوقات دکھا دی ہو۔ گاڑی جب شہر کی سب سے خوبصورت اور پرسکون سوسائٹی میں واقع ایک عالیشان اور سفید رنگ کے بڑے ولا کے سامنے رکی تو رات کا آخری پہر تھا۔ اس ولا کے چاروں طرف ہریالی تھی اور اس کا فن تعمیر شاہانہ تھا۔ داؤد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لایا۔
آغا جان اور ملازمہ مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ جب وہ لوگ ولا کے بڑے لکڑی کے مرکزی دروازے کے سامنے پہنچے تو داؤد نے چابی نمرا کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نئے گھر کی پہلی مالکن تم ہو نمرا، دروازہ تم کھولو گی، جہاں اب صرف خوشیاں تمہارے انتظار کر رہی ہیں۔ نمرا نے لرزتے ہاتھ سے تالا کھولا اور جیسے ہی بھاری دروازہ کھلا، اندر کی خوبصورت اور دھیمی روشنیوں نے ان کا استقبال کیا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون اور معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو حویلی کے اس زہریلے ماحول سے بالکل مختلف تھی۔ داؤد نے نمرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مضبوطی سے تھام لیا اور دونوں نے ایک ساتھ پہلا قدم نئے گھر کے اندر رکھا۔ آغا جان نے دونوں کے سر پر پیار سے اور شفقت سے ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بری نظر سے بچائے۔ نمرا نے مڑ کر داؤد کی چمکتی ہوئی ان آنکھوں میں دیکھا جہاں اب اس کے لیے صرف اور صرف سچی محبت اور تحفظ کا ایک سچا احساس تھا۔ نمرا کے دل کی تڑپ، اس کا اتنے سالوں کا درد اور وہ تالے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ اس نئی اور خوبصورت ولا میں اپنے شوہر کی پناہ میں نمرا کی زندگی کا ایک بہت ہی نیا، خوشگوار اور محبت سے بھرپور سفر اب شروع ہو چکا تھا، جہاں دکھوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔